دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگ آپ کے پیچھے اس وقت نہیں آتے جب آپ زیادہ اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ آپ کے پیچھے اس وقت آتے ہیں جب انہیں لگتا ہے کہ وہ آپ کو کھو رہے ہیں۔ یہ کشش نہیں ہے، یہ تعریف نہیں ہے، یہ محبت کا ڈرامہ بھی نہیں، یہ نفسیاتی خوف ہے۔ وہ خوف جو انسان کو رات کے 3 بجے فون اسکرین آن کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ خوف جو دل میں ایک سوال چھوڑ جاتا ہے، آخر میں اس کے لیے اتنا اہم کیسے بن گیا ہوں؟ اور یہی سوال کسی کو آپ کے ساتھ جذباتی طور پر باندھ دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کو یہ نہیں سکھائے گی کہ آپ زیادہ خوبصورت کیسے بنیں یا زیادہ دلچسپ کیسے نظر آئیں یا کون سی لائن بول کر متاثر کریں، کیونکہ یہ سب کمزور لوگوں کے طریقے ہیں۔ آج آپ سیکھیں گے کہ بغیر مانگے، بغیر پیچھا کیے اور بغیر خود کو سستا کیے لوگوں کو آپ کی توجہ کا بھوکا کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ یہ کھیل تعریفوں سے نہیں جیتا جاتا، یہ کھیل دستیابی سے نہیں جیتا جاتا، یہ کھیل خاموشی، سکیرسٹی اور کنٹرول سے جیتا جاتا ہے۔ یہ ہے ریورس سائیکالوجی، اور اگر آپ نے اسے صحیح طریقے سے سمجھ لیا تو ایک دن لوگ آپ کو چھوڑنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے، کیونکہ آپ ان کے لیے ایک عادت نہیں بلکہ ایک کھونے کا خطرہ بن چکے ہوں گے، اور انسان خطرہ کبھی آسانی سے نہیں چھوڑتا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ نفسیاتی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ایک بنیادی غلطی کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رشتہ، دوستی یا کشش زیادہ دینے سے بنتی ہے، زیادہ وقت دینے سے، زیادہ میسج کرنے سے، ہر وقت حاضر رہنے سے۔ آپ پہلے میسج کرتے ہیں، آپ پہلے کال کرتے ہیں، آپ ہی ہر پلان خود بناتے ہیں، آپ ہر بات واضح کرتے ہیں، آپ ہر مسئلہ خود حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کرنے سے آپ کی اہمیت بڑھے گی، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹا ہے۔ جو چیز بغیر مانگے مل جائے، بغیر انتظار کے مل جائے اور بغیر کسی کوشش کے ہاتھ آ جائے، انسان اسے دل سے کبھی قیمتی نہیں سمجھتا۔ یہ انسانی فطرت ہے، یہ سائیکالوجی ہے۔ جب آپ ہمیشہ دستیاب ہوتے ہیں تو آپ کی غیر موجودگی کبھی محسوس ہی نہیں ہوتی، اور جو چیز محسوس نہ ہو وہ یاد نہیں رہتی۔ آپ جتنا اپنی قیمت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والا اتنا ہی آپ کو ہلکا لینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ تو ہمیشہ یہی ہے، اسے کھونے کا کوئی خطرہ نہیں، اور جہاں کھونے کا خوف نہ ہو وہاں کشش آہستہ آہستہ مر جاتی ہے۔ یہ تلخ سچ ہے، لیکن یہی سچ زیادہ تر لوگوں کے رشتے خاموشی سے ختم کر دیتا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ سب نیکی سمجھ کر رہے ہوتے ہیں، اچھائی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خود کو سستا کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی وہ نفسیاتی غلطی ہے جو کشش کو پیدا نہیں بلکہ ختم کرتی ہے۔ ایک سوال جو سب کچھ واضح کر دیتا ہے، سوچئے، کیا زیادہ مزہ آتا ہے جب کوئی چیز بغیر کسی کوشش کے آپ کے ہاتھ میں دے دی جائے، یا پھر جب وہی چیز تھوڑی دور ہو، تھوڑی مشکل ہو اور ہر لمحہ ایسا لگے کہ بس ابھی ہاتھ سے نکلنے والی ہے؟ بالکل انسان اس چیز کو پانے کے لیے بے چین ہوتا ہے جو مکمل طور پر اس کے قابو میں نہ ہو۔ جو چیز آسانی سے مل جائے وہ جلدی بھلا دی جاتی ہے، لیکن جو چیز کوشش مانگے، انتظار مانگے اور تھوڑی سی بے چینی پیدا کرے، وہ دل و دماغ میں جگہ بنا لیتی ہے۔ اب ذرا غور کریں، یہ اصول صرف چیزوں پر لاگو نہیں ہوتا، یہی اصول جذبات پر بھی لاگو ہوتا ہے، توجہ پر بھی اور کشش پر بھی۔ جب کوئی شخص ہمیشہ موجود ہو، ہمیشہ تیار ہو اور کبھی دور نہ جائے تو دماغ اسے قیمتی سمجھنا بند کر دیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ شخص تھوڑا سا پیچھے ہٹتا ہے، دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کہیں یہ میرے ہاتھ سے نکل تو نہیں رہا؟ اور یہی سوال کشش کی اصل شروعات ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ریورس سائیکالوجی کیا ہے۔ ریورس سائیکالوجی کسی کو مجبور کرنا نہیں ہے، یہ دباؤ ڈالنے کا نام نہیں، یہ آواز بلند کرنے کا طریقہ نہیں، یہ منتیں کرنے یا خود کو کمزور دکھانے کی چال بھی نہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ کوئی بچوں والا کھیل کھیلنا نہیں ہے جس میں سامنے والے کو الجھایا جائے۔ ریورس سائیکالوجی اصل میں خاموشی سے کنٹرول کا رخ بدلنے کا نام ہے۔ زیادہ تر لوگ کنٹرول دکھانے کی کوشش غلط جگہ پر کرتے ہیں۔ وہ زیادہ میسج کرتے ہیں، ہر بات کی وضاحت دیتے ہیں، ہر وقت دستیاب رہتے ہیں اور لاشعوری طور پر توجہ مانگتے رہتے ہیں، لیکن یہ سب کنٹرول نہیں ہوتا، یہ ویلیڈیشن کی بھیک ہوتی ہے۔ ریورس سائیکالوجی میں آپ کسی سے توجہ نہیں مانگتے، آپ کسی کو قائل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، آپ صرف یہ تاثر دیتے ہیں کہ آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والا واقعی آپ کی زندگی میں جگہ بناتا بھی ہے یا نہیں۔ یہ تاثر سامنے والے کے ذہن میں ایک خاموش سوال پیدا کرتا ہے، کیا میں اس کے لیے واقعی کافی ہوں؟ کیا میں اس کے لیے اہم ہوں؟ اور یہی سوال کردار بدل دیتا ہے۔ اب آپ خود کو ثابت نہیں کر رہے، اب آپ وضاحت نہیں دے رہے، اب سامنے والا اپنی اہمیت ثابت کرنے لگتا ہے۔ یہی اصل فرق ہے اٹینشن اور ویلیڈیشن میں۔ اٹینشن آپ دیتے ہیں، ویلیڈیشن لوگ مانگتے ہیں۔ ریورس سائیکالوجی
آپ کو ڈیسیجن میکر بناتی ہے۔ آپ پیچھے نہیں ہوتے، آپ بھاگ نہیں رہے ہوتے، آپ مرکز بن جاتے ہیں، اور انسان ہمیشہ مرکز کے گرد گھومتا ہے۔ توجہ دیں پھر ہٹا لیں، یہ ریورس سائیکالوجی کا سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ غلط سمجھے جانے والا حربہ ہے۔ زیادہ تر لوگ یا تو مکمل نظر انداز کرتے ہیں یا پھر مکمل طور پر چپک جاتے ہیں۔ دونوں غلط ہیں، اصل طاقت ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ آپ سامنے والے کو مکمل نظر انداز نہیں کرتے اور نہ ہی ہر وقت دستیاب رہتے ہیں۔ آپ توجہ دیتے ہیں پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ایک اچھی گفتگو پھر خاموشی، ایک دلچسپ لمحہ پھر وقفہ، یہی وقفہ اصل کھیل کھیلتا ہے۔ یہ کنٹراسٹ سامنے والے کے دماغ کو الجھا دیتا ہے، کیونکہ دماغ تسلسل کا عادی ہوتا ہے۔ جب سب کچھ اچانک بدلتا ہے تو دماغ سوال پوچھتا ہے، اور وہ سوال کچھ یوں ہوتا ہے، ابھی تو سب ٹھیک تھا، پھر اچانک کیا بدل گیا؟ یہی سوال کشش کو جنم دیتا ہے، کیونکہ انسان کو جو چیز سمجھ نہ آئے اس کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے۔ جب آپ ہر وقت موجود ہوتے ہیں تو دماغ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جب آپ توجہ دے کر پیچھے ہٹتے ہیں تو دماغ خالی جگہ بھرنے لگتا ہے، اور وہ خالی جگہ اکثر آپ کی یاد سے بھرتی ہے۔ یہی پش پل ایفیکٹ ہے۔ پش یعنی توجہ دینا، پل یعنی خود کو تھوڑا سا پیچھے کرنا۔ یہ ٹیکنیک سامنے والے کو جذباتی طور پر غیر متوازن کر دیتی ہے۔ وہ سوچنے لگتا ہے کہ کہیں وہ کچھ غلط تو نہیں کر رہا، اور یہی سوچ اسے آپ کی طرف کھینچتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں، آپ کا مقصد کسی کو الجھانا بھی نہیں، آپ کا مقصد صرف یہ دکھانا ہے کہ آپ کی توجہ ہمیشہ دستیاب نہیں، اور جو چیز ہمیشہ دستیاب نہ ہو وہی قیمتی سمجھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توجہ دے کر پیچھے ہٹنا کشش کو زیادہ زندہ رکھتا ہے، اور جو کشش زندہ رہے وہ کبھی یک طرفہ نہیں رہتی۔ غیر متوقع رویہ، کشش ہمیشہ یکسانیت میں نہیں پیدا ہوتی۔ در حقیقت اگر آپ ہر وقت فوراً جواب دیتے ہیں، ہر وقت ایک جیسی انرجی دکھاتے ہیں، تو آپ دلچسپی کھو دیتے ہیں۔ انسانی دماغ پریڈکٹ کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ جب وہ جانتا ہے کہ اگلا قدم کیا ہوگا تو جذباتی ایڈرینالائن کم ہو جاتا ہے اور دلچسپی مر جاتی ہے۔ اس لیے غیر متوقع رویہ ضروری ہے۔ کبھی فوری جواب دیں، کبھی دیر کریں، کبھی مختصر، کبھی طویل جواب دیں، کبھی ہنسیں، کبھی سنجیدہ رہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے فرق دماغ میں ڈوپامین لوپ پیدا کرتے ہیں۔ دماغ تلاش کرتا ہے، گیس کرتا ہے، اور ہر بار جب آپ کا جواب آتا ہے تو ریوارڈ محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر متوقع لوگ ہمیشہ ذہن میں رہتے ہیں۔ ان کی باتیں ہوشیار دماغ کو الجھاتی ہیں، اور وہ لاشعوری طور پر ان کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ ٹون اور انرجی میں فرق مزید کیوریوسٹی پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دن آپ مزاحیہ اور فرینڈلی ہیں، دوسرے دن تھوڑے ڈسٹنٹ اور سیریس ہوں۔ یہ فرق سامنے والے کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے، آج اس کا موڈ کیسا ہے، میں نے کچھ غلط کہا یا نہیں۔ یہ سوچ اس کے جذبات کو آپ کی طرف کھینچتی ہے۔ غیر متوقع ہونے کا مقصد کنٹرول یا الجھن پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ انٹریگ اور ایموشنل پل پیدا کرنا ہے۔ جب آپ غیر متوقع رہتے ہیں تو لوگ آپ کی توجہ کے لیے زیادہ کوشاں ہوتے ہیں، اور یہی سائیکالوجیکل ٹینشن کشش کو برقرار رکھتی ہے اور آپ کو مرکز میں رکھتی ہے۔ آئینہ بدل دیں۔ آئینہ بدلنے کا مطلب ہے اپنی فطرت بدلنا نہیں، بلکہ دوسروں کے ذہن میں اپنی قدر کا پرسپشن بدلنا۔ زیادہ تر لوگ ہمیشہ دستیاب رہ کر خود کو اہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ فوراً جواب دیتے ہیں، ہر کال اٹھاتے ہیں، ہر پلان فوراً قبول کر لیتے ہیں، لیکن اس کا اثر عموماً الٹا ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ آپ کی موجودگی کو بنیاد سمجھ لیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں یہ تو ہمیشہ یہی ہے، اسے کھونے کا کوئی خطرہ نہیں۔ آئینہ بدلنا اس رویے کو فلپ کرنے کا نام ہے۔ جب سامنے والا پوچھے کہ آپ فری ہیں تو آپ کا جواب یہ نہ ہو کہ جی میں بالکل فری ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ جواب ہو کہ دیکھیے میرا شیڈول کیا کہتا ہے۔ بلکہ جواب دیں کہ دیکھتے ہیں کہ میرا شیڈول کیا کہتا ہے۔ یہ چھوٹا سا جملہ سادہ لگتا ہے لیکن طاقتور ہے۔ یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ کی زندگی سامنے والے کے گرد نہیں گھومتی، آپ کی اہمیت خود میں ہے، آپ کے فیصلے میں ہے۔ یہی فریم شفٹ ہے۔ اب دستیاب نہیں ہے، آپ پرائرٹی ہیں۔ آپ کے فیصلے سامنے والے کی کوشش اور دلچسپی کو بڑھاتے ہیں۔ یہ تکنیک دوسروں کو الجھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی سیلف ریسپیکٹ ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کی قدر صاف اور خاموشی سے دکھاتے ہیں تو لوگ لاشعوری طور پر آپ کے لیے زیادہ کوشش کرنے لگتے ہیں۔ یہ رویہ کشش کو برقرار رکھتا ہے، احترام پیدا کرتا ہے اور آپ کو صرف حاضر شخص سے مرکز بناتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی کی قدر آپ کے جواب کے انداز میں چھپی ہے، اور یہی چھوٹی سی تبدیلی غیر معمولی کشش پیدا کرتی ہے۔ ہلکی سی چیلنجنگ زبان، زیادہ تعریف اور مکمل ہاں کہنا آپ کی کشش کو مرتا ہے۔ جب آپ ہر بات پر ہاں بالکل آپ صحیح ہیں کہتے ہیں یا ہر کوشش کی فوری تعریف کرتے ہیں تو سامنے والا لاشعوری طور پر سوچتا ہے یہ اتنا آسان ہے، مجھے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اوور ویلیڈیشن سامنے والے کو کمزور نہیں بناتا بلکہ آپ کو کمزور دکھاتا ہے۔ یہ سگنل دیتا ہے کہ آپ اپنی قدر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا حل ہے ہلکی سی چیلنجنگ زبان۔ مثال کے طور پر آپ دلچسپ ہیں لیکن ابھی میں فیصلہ نہیں کر
सका, या ये अच्छा है लेकिन देखना पड़ेगा कि आप वाकई इसके लिए तैयार हैं या नहीं। ये छोटे जुमले सामने वाले के दिमाग में एक सवाल पैदा करते हैं, क्या मैं वाकई काफी हूँ? ये वो इंस्टिंक्ट जगाता है जिसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं प्रूव योरसेल्फ। ये इंसान को मजबूर करता है कि वो अपनी कदर साबित करे बगैर आपके कहने। हल्की सी चैलेंजिंग जबान पुश पुल की तरह काम करती है। ये कशिश को जिंदा रखती है, क्यूरियोसिटी को बढ़ाती है और सामने वाले को आपकी तरफ लाशऊरी तौर पर खींचती है। याद रखिए, ये जरूरतमंद या जरहाना नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ सटल और स्मार्ट सिग्नल है जो ये कहता है कि मैं आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जो मेहनत करेगा वो मेरे करीब आएगा। यही फन आपको मरकज में रखता है और कशिश को बरकरार रखता है। ये सब क्यों काम करते हैं? ये जादू या कोई ट्रिक नहीं है, ये नफ्सियात है और नफ्सियात के कवानीन हमेशा इंसान के दिमाग पर असर करते हैं, चाहे वो जाने या न जाने। जब किसी को ये लगे कि वो कुछ खो रहा है तो उसकी कदर फौरन बढ़ जाती है। यही असूल स्केर्सिटी प्रिंसिपल कहलाता है। जब चीज हमेशा दस्तयाब हो या हर वक्त आसानी से मिल जाए तो दिमाग सोचता है ये खास नहीं है और दिलचस्पी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप थोड़ा पीछे हटते हैं, अपनी तवज्जो महदूद करते हैं या खुद को मुकम्मल तौर पर दस्तयाब नहीं बनाते तो दिमाग एक सवाल पूछना शुरू कर देता है, कहीं ये मेरे हाथ से निकल तो नहीं रहा? ये सवाल लॉस अवर्जन पैदा करता है। इंसान खोने के खौफ में ज्यादा हसास और मोहतात हो जाता है और वो लाशऊरी तौर पर ज्यादा कोशिश करने लगता है और अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश करता है। यही वजह है कि पुश पुल और गैर मुतवक्का रवैया, हल्की सी चैलेंजिंग जबान इतनी मौसर होती है कि ये सब तकनीकें सिर्फ कंट्रोल या खेल नहीं है, ये दिमाग की बुनियादी ख्वाहिशात और खौफ से जुड़ी होती हैं। जब आप स्केर्सिटी और लॉस एवर्जन के असूल को समझकर अमल करते हैं तो लोग आपकी तरफ अपनी तवनाई, दिलचस्पी और तवज्जो खुद बढ़ाने लगते हैं बगैर किसी दबाव या जोर के। यही वजह है कि लोग ज्यादा कोशिश करते हैं, ज्यादा सोचते हैं और आपके लिए ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाते हैं। इसलिए ये सिर्फ हिकमत अमली नहीं, ये इंसानी नफ्सियात के कुदरती असूलों का इस्तेमाल है। समझ लें, जो चीज आसानी से मिलती है वो कम अहम लगती है और जो चीज थोड़ी मुश्किल, थोड़ी दूर और थोड़ी मशकूक लगती है वो दिल और दिमाग में रह जाती है। कैसे जानें कि ये काम कर रहा है? जब आप रिवर्स साइकोलॉजी और पुश पुल तकनीक इस्तेमाल करते हैं तो आप फौरन फर्क महसूस नहीं करेंगे, लेकिन दिमागी और जज्बाती सिग्नल देखकर आप जान सकते हैं कि ये काम कर रहा है। पहली निशानी ये है कि सामने वाला खुद राब्ता करने लगता है। वो पहले मैसेज करता है, पहले कॉल करता है और दिलचस्पी ज़ाहिर करता है बगैर आपके कहने के। दूसरी निशानी ये है कि वो पूछता है आप कहाँ गायब हैं। ये लाशऊरी तौर पर आपकी मौजूदगी को अहम साबित करता है। तीसरी निशानी ये है कि वो आपकी जिंदगी में दिलचस्पी लेने लगता है। वो सवाल करता है कि आपकी एनर्जी और मूड के बारे में जानना चाहता है। चौथी निशानी है कि वो अपने प्लान बनाने लगता है और आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए खुद कोशिश करता है। ये सब सिग्नल बताते हैं कि अब आप पीछे नहीं भाग रहे, अब आप मरकज में हैं और लोग अपनी तरफ खींचे जा रहे हैं। ये जानना जरूरी है क्योंकि यही कॉन्फिडेंट बिल्ड करता है। आप देख सकते हैं कि आपकी मौजूदगी और अदम मौजूदगी किसी के ज़हन में असर डाल रही है। ये सिग्नल छोटे लग सकते हैं लेकिन ये दिमाग की कुदरती और ताकतवर रिएक्शन है जो बताते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं और कशिश वाकई काम कर रही है। एक बड़ी गलती मत करें। जब सामने वाला आपकी तरफ आने लगे तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप अचानक जरूरतमंद बन जाते हैं। आप हर वक्त दस्तयाब हो जाते हैं, हर मैसेज का फौरन जवाब देने लगते हैं और अपना मरकज खो देते हैं। ये सब कुछ आपकी कशिश को पल भर में खत्म कर देता है। कशिश उस जगह रहती है जहाँ तवाज़ुन होता है। तवाज़ुन का मतलब है आप मरकज हैं, आपके फैसले अहम हैं, लेकिन आप गैर जरूरी तौर पर नहीं भागते। जब ये तवाज़ुन टूटता है तो सामने वाला फौरन ये महसूस कर लेता है कि अब खतरा नहीं रहा और वो दिलचस्पी कम कर देता है। याद रखें, कशिश हमेशा उस जगह रहती है जहाँ एहतराम, खुद मुख्तियारी और तवाज़ुन बरकरार हो। गलती मत करें। पीछे हटना और तवाज़ुन बरकरार रखना आपकी ताकत है। कोशिश का इनाम दें। जब सामने वाला आपके लिए वक्त और कोशिश निकाले तो उसकी कोशिश को एक्नॉलेज करना जरूरी है। एक छोटा सा जुमला काफी है, मुझे अच्छा लगा कि आपने कोशिश की। ये जुमला रिवार्ड साइकोलॉजी का काम करता है। ये सामने वाले को लाशऊरी तौर पर बताता है कि आपकी कोशिश कीमती है और मैं उसे देख रहा हूँ। रिवार्ड देने से लोग दोबारा कोशिश करने के लिए मोटिवेट होते हैं। ये सिर्फ कशिश को बरकरार नहीं रखता बल्कि लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन पैदा करता है। ये याद रखना जरूरी है कि रिवार्ड हमेशा कुदरती होना चाहिए। ज्यादा तारीफ या जरूरतमंदाना अंदाज इसको खत्म कर देता है। ये तरीका सामने वाले को अपने जज्बात में इन्वेस्ट करने पर मजबूर करता है और आपकी अहमियत बेतदरीज बढ़ती जाती है। रिवार्ड साइकोलॉजी आपको मरकज में रखती है, तवाज़ुन बरकरार रखती है और कशिश को देर पा बनाती है। आखिरी राज, हमेशा एक चैलेंज रहे।
कशिश हमेशा आसान चीजों में नहीं होती। जो फौरन मिल जाए वो जल्दी भूल जाते हैं। जो थोड़ा मुश्किल हो, थोड़ा दूर हो और कभी मुकम्मल ना हो, वो दिल में बैठ जाता है। आपको यही बनना है, एक चैलेंज, एक ऐसा शख्स जिसके लिए दूसरे लाशऊरी तौर पर अपनी कोशिशें बढ़ाएं, अपनी अहमियत साबित करें और जज्बाती तौर पर इन्वेस्ट हों। ये आसान नहीं लगता है, लेकिन यही कोर फिलॉसफी है। जो शख्स हमेशा दस्तयाब हो वो भुला दिया जाता है। जो पर्सन थोड़ा राजदार, थोड़ा चैलेंज बने, वो हमेशा याद रहता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके पीछे हैं, हर वक्त मौजूद रहना छोड़ दें, हर बात वाजे करना बंद कर दें। याद रखें, आप इनाम नहीं है, आप फैसला है। लोग हमेशा फैसले के सामने झुकते हैं और जो सेंटर में हो वो हमेशा लाशऊरी तौर पर इज्जत कमाता है और कशिश पैदा करता है। ये खेल नहीं, ये खुद की कदर जानना है। कशिश उसी जगह रहती है जहाँ एहतराम, मिस्ट्री और तवाज़ुन मौजूद हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें कि आपने आज क्या सीखा और ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप मजीद ऐसी नफ्सियाती ताकतवर और अट्रैक्शन सीक्रेट सीखना चाहते हैं तो चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करें। यहाँ बात सिर्फ रिश्तों की नहीं, यहाँ बात कंट्रोल, कशिश और खुद की कदर की भी की जाती है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।